الحمد لله لوليه والعدل والوصف والنذر والقسم بالجزم بوحدته بكبريائه وبسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في الفرقان لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مماثل له ولا ولد جلد عزم جزم نزم له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا مطلوبنا وموجودنا وملجأنا ومأوانا وأولانا ومولانا سيد إله سدرة المنتهى كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعوذ بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة بلند آواز سے سارے پڑھنے الصلاة میرے سوڑیا من مانیا میرا تن بدن تیرے واسطے میرے سوڑیا من آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں آپ نے کتاب سن بھی لیا بڑا خوبصورت شاہ صاحب کا میں کوشش کروں گا کچھ کام کی باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ابھی آپ نے یہ شعر صرف زبان کی کانوں پہ جس کا پورا کرنے والی بات ہے تو روایت سے نکلا دل کی گہرائیوں سے
ہمارا تن بھی مصطفیٰ کے لیے، ہمارا من بھی مصطفیٰ کے لیے. آخر والے بھی بولو سبحان اللہ. اب دل کی گہرائیوں سے پوری توجہ کے ساتھ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں اور مدینے میں گنبد حضرہ سنتے ہیں. اور صرف سنتے نہیں ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی. اور تو محبت سے پڑھے تو جواب ہی رہے فرماتے. اب دل کی گہرائیوں سے میرے سوڑیا من ماریا میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا چین تو قرار تو میری شان تو وقار تو. جو دل سے ہے نا وہ بولے سبحان اللہ. میرا چین تو قرار تو میری شان تو وقار تو میری شان تو وقار تو تیرے دشمنا نال دشمنی اگرچہ باپ بھی کیوں نہ بھائی کیوں نہ عزیز و اقارب بھی کیوں نہ رشتہ داری کیوں نہ برادری کا بڑا بندہ ہی کیوں نہ ایم ایل اے ایم این اے ایم پی کیوں نہ کوئی جناب والا اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے والا کوئی میرے اور آپ کے آقا مولا کی ختم نبوت کا غداری کیوں نہ کوئی جو مرضی کسی عہدے پہ بیٹھا ہو جو میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا غدار اس کے لیے عاشق رسول کا پیغام کیا تیرے دشمنا نال دشمنی ہاتھ اٹھا کے اس بات کی گواہی دے تیرے دشمنا نال دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے تیرے دشمنا نال دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے میرے سوڑیا من مانیا تیرا رب بنال ہے معاملہ تو سبھی تو وکیل رائے لاڈلا تیرا رب تیرا نال رب دے معاملہ تو سبھی تو وکیل رائے لاڈلا تو سبھی تو وکیل رائے لاڈلا جدو چاہے سونے کھیل لے ہائے جدو چاہے سونے کھیل لے فلکا بچن تیرے واسطے میرے سوڑیا من مانیا میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سوڑیا من موڑیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع دو عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں دیا درود و سلام پیش کرنے کے بعد اسٹیج پہ جلوہ افروز معزز و محتشم حضرات اور سامنے پنڈال میں بیٹھے محترم بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی وزن و سلسلہ
تاجداری ختم نبوت و شان اہل بیت کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل خانہ بالخصوص اصغر برادران ہاؤس، جنہوں نے اپنے گھر کے اس افتتاح کے موقع پہ حضور کی ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا، اور یقیناً ہمارے استاد تھے بحیرہ شریف میں، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ محفل ختم قرآن کی ہو یا محفل میلاد کی ہو یا محفل معراج کی ہو، کوئی بھی محفل ہو، سنی کو بہانہ مل جاتا ہے مصطفیٰ کی عظمتوں کے تذکرے کرنے کا۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ گھر کا افتتاح میں بھی حضور کی ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے اور شان اہل بیت کی بات ہو رہی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی اس خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کا یہاں آنا بل بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک اور بند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج کی اس بزم کے صدر حضرت علامہ غلام عباس صاحب، حضرت علامہ عبدالباسط صاحب، حضرت علامہ بلال صاحب اور علامہ زبید صاحب، اور میرے انتہائی مشفق اور مہربان دوست جناب قاری جناب محترم اسرار صاحب، اور دیگر حمزہ بھائی جن حضرات نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا، بالخصوص ناصر بھائی جو لمحہ لمحہ رابطے میں رہے اور آج کے اس خوبصورت بزم کو انہوں نے سجایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، صرف اتنی گزارش آپ سے ہوگی کہ آپ کی توجہ کا طالب ہے۔ آپ نے بڑا خوبصورت جاندار اور پرمغز اور ترنم سے بڑا خطاب آپ نے سن لیا ہے۔ میں ان تھوڑی سخت گلہ بھی کرسا انہیں نے بڑی کوڑی دوائی ہونی ہو، گلے بھی تھوڑی پرابلم کرنی پر کلیجہ ٹھر جانا اس نے۔ اب یہ سارے معاملات یہ محفل کا انعقاد ہوا، ہم گلی گلی نگر نگر حضور کی ختم نبوت و ناموس رسالت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ جتنے حضرات بیٹھے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ امام ابو القاسم قشیری، جن کو حضور داتا صاحب بھی اپنے استاد لکھتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ حضور داتا صاحب نے امام ابو القاسم قشیری کو اپنا استاد لکھا، اور قاضی ایاز مالکی ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ خراسان کا ایک بادشاہ تھا۔ اب صرف بات کی اتنی ہے کہ لوگ یہ کہتے کبھی چون کے چرا کے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے کہ آپ حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی پیری کی بات کرتے ہیں، تو اس سے ملتا کیا ہے؟ تو آپ حضرات جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا، تو سارے اتنے آئے بیٹھے ہو، اے گل ذرا سر دے کناں نال نہیں دل دے کناں نال سننے والی۔ فرمایا خراسان کا بادشاہ تھا، کرتوت بھی اس نے کوئی ٹھیک کوئی نہ سی، جس طرح ساڑھے جڑے بیٹھے انہوں نے کرتوت کوئی نہیں، پہلے بھی ستروں چلنے آئے بہت سارے، کرتوت بھی اس کے کوئی ٹھیک نہیں تھے، مر گیا۔ خواب میں کسی نے دیکھا اور سوال پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اب یہ کوئی قصے کہانی والی بات نہیں ہے، میں نے کہا کہ ابو القاسم قشیری علیہ الرحمہ جو حضور داتا صاحب کے استاد ہیں اور قاضی ایاز مالکی ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ خراسان کا بادشاہ تھا، مر گیا، خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ تمہاری کرتوت بھی ٹھیک کوئی نہ سک، تمہارے معاملات بھی اچھے نہیں تھے، پر رب نے تجھے بخشا کیسے؟ اس نے کہا ایک دن ایسا ہوا، میں پہاڑ کی اونچی جگہ پہ کھڑا تھا، پہاڑ پہ کھڑا تھا، اونچے ٹیلے پہ، اور نیچے میدان میں میرا بہت بڑا لشکر تھا۔ میں پہاڑ پہ کھڑا تھا، میدان میں میرا بہت بڑا لشکر تھا، بادشاہ تھا۔ تو جب میں نے اپنے لشکر کے جانب دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں نے اس لشکر کا کیا کرنا ہے، کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا، آج میں نے اس لشکر کا کیا کرنا ہے۔ اور میں آپ یہ جملہ جو آپ کو گوش گزار کرنے لگا ہوں، آپ کی سبحان اللہ سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ آگے کتنی دیر آپ نے سننا ہے۔ اس نے کہا جب میں نے اپنے لشکر کو دیکھا میرے دل میں خیال آیا آج میں نے اس لشکر کا کیا کرنا ہے، کاش میں مصطفیٰ کے دور میں ہوتا، حضور کی مدد کرتا۔ فرمایا میرے دل میں مصطفیٰ کی مدد کا خیال گزرا اور حضور کی عزت اور ناموس کی پہرے داری کا خیال گزرا۔ اللہ نے اس خیال کی لاج رکھتے ہوئے میرے سارے گناہ بخش دیے، میری بخشش فرما دی۔ اگر دل میں حضور کی عزت اور ناموس کی پہرے داری کا خیال بھی گزرے تو اللہ پھر بھی معاف فرما دیتا ہے، اور ہو حضور کا غلام
کلمہ بھی میرے نبی کا پڑھتا ہو، مصطفیٰ کا غلام ہو، اور صرف خیال نہ گزرے بلکہ بنفس نفیس میدان عمل میں اتر کے اگرچہ سامنے سے شل بھی آتے ہوں، گولیاں بھی برستی ہوں، وہ فیض آباد کا مقام ہو یا وزیر آباد کا مقام ہو، کوئی بھی مقام ہو، سامنے گولیاں بھی برستی ہوں، شل بھی برستے ہوں، وہ سینہ تان کے کہے ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزما۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اگر خیال گزرے تو اللہ بخش دے، تو بندہ حضور کی عزت اور ناموس کا پہرا میدان عمل میں دے تو اللہ کتنی عظمتیں عطا فرمائے۔ بابا جی یہی ویل چیئر پہ بیٹھ کے گلی گلی نگر نگر اس امت کو یہی پیغام دے کے گئے، اور آگے ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق یہی بات جہاں پہ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ناموس رسالت یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، ختم نبوت کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، اور اس کی حساسیت صرف آپ کے ایک جملے سے آپ نے یہ باتیں کئی بار سنی ہیں، دہرا دیتا ہوں۔ جتنی جنگیں امام الانبیاء علیہ السلام کے ظاہر دور حیات میں 74 جنگیں لڑی گئی، کتنی جی؟ سارے بولو کتنی؟ بڑا علمیہ سی گل یاد کوئی نہ رہنے سننی، یہاں پہ یعنی نکلتے ہیں محفلیں ہماری رات بھر ہوتی ہیں، بڑی بڑی ہم تقریر سنتے ہیں، صبح اٹھ کے ہم بولے ہوتے ہیں، گل ایک بھی یاد کوئی نہیں۔ جب ہمیں باتیں یاد ہی رہتی پھر ہم انجینئر اور پلمبر جیسے ہم گمراہ لوگوں کے ہاتھے چڑھ جاتے، پھر اسی آنے ہوئی تو قرآن پاک میں آیتیں پڑھنا بڑے حوالے دینا، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آیتیں پڑھ کے آپ کو سناتا ہے جو کافروں کے لیے اتری ہے۔ حضور کے غلام قل انما انا بشر مثلکم، اور یہاں رک کے میں آپ کے گوشت دار جملہ کر دوں، سورہ بقرہ کی پہلی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں شک نہیں کرنا، قرآن میں شک، سارے بولو قرآن میں شک۔ اچھا علماء تشریف فرما، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما، یہ کس سے کتاب ہو رہا ہے کہ قرآن میں شک نہیں کرنا؟ اگر تو یہ اس کے مخاطب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، مومن ہیں، پھر بھی اس بات کو عقل نہیں مانتی کہ جو مومن ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن میں شک نہیں کرتا۔ قرآن میں شک کرے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ آمنت باللہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو ساری آسمان پہ جب تک ایمان نہ لائے تو مومن ہو سکتا۔ اچھا جو شک ہی نہیں کرتے ان کو یہ کہنا کہ شک نہ کرو یہ بات بھی جچتی۔ اچھا اگر اس کے مخاطب مجوسی اور عیسائی ہے تو پھر بھی اس بات کو عقل نہیں مانتی کہ جو سرے سے اس کتاب کو مانتے ہی نہیں ہے ان کو کہنا کہ شک نہ کرو، سرے سے مانتے ہی نہیں ہے ان کو کہنا کہ اس میں شک نہیں کرنا، یہ بات بھی عقل نہیں مانتی۔ پھر اس آیت کے مخاطب کون ہیں جن کو اللہ کہتا ہے قرآن میں شک نہیں کرنا؟ اس آیت کے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کے مخاطب وہ بولے بالے مسلمان ہیں، تو بولے والے جن کو کوئی قرآن کی آیتیں پڑھ کے پلمبر جیسے گمراہ جدھر لگا لے لگ جاتی ہے ہماری نوجوان نسل، کیوں؟ قل انما انا بشر مثلکم کی آیات، اس آیت کے مخاطب ابو بکر عثمان علی زبیر طلحہ نہیں تھے، اس آیت کے مخاطب ابو جہل عتبہ شیبہ تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید نبی پتہ نہیں کون سی چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا ان کو قید ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں۔ یہ خطاب کس سے تھا؟ کس سے تھا بولیے؟ ابو جہل سے، عتبہ سے، شیبہ سے، مکے کی کافروں سے یہ خطاب تھا۔ اور جب باری گئی اپنوں کی، جب باری گئی ابو بکر عمر عثمان علی زبیر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جب اپنے غلاموں کی باری آئی، حضور نے یوم وصال رکھے، لگاتار روزے رکھے، تو مصطفیٰ کے غلاموں نے حضور کو دیکھ کے روزے رکھے، کیونکہ محب ہوتا ہی وہ ہے جو معبود کی اداؤں کو اپنائے، عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے معشوق کی اداؤں کو اپنائے۔ صحابہ نے بھی روزے رکھے، چند دن گزرے، مسجد نبوی میں آئے، جسم پہ نکاحت کاری ہے، لڑکڑا کے کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، حضور جانتے تو تھے نا۔ پھر بھی میرے نبی نے پوچھا کہ میرے غلاموں یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ لگاتار روزے رکھ رہے تھے، ہم نے آپ کو دیکھ کے ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیے، اب میرے اور آپ کے آقا مولا کا اپنے غلاموں سے خطاب کا انداز، فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے؟ سبحان اللہ، ایکم مثلی، تُسے مڑی گلے سمجھ آؤنی ہے کوئی؟ آپ تھوڑی دیر سنیں پھر میں آپ کے ذوق کی طرف آتا ہوں، تھوڑی دیر سبحان اللہ تے بول رہا ہے۔ آپ سے سننی صرف کرنے نے چسکے مارے رہ گئے، تھوڑے گلہ میں سنیا کرو، سبحان اللہ بولو۔ فرمایا جب غلاموں کی باری ہے، فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو
اب کوئی پلمبر جیسا جب جو آیت ابو جہل عتبہ شیبہ کے لیے نازل ہوئی قل انما انا بشر مثلکم کی آیات پڑھ کے مصطفیٰ کی نورانیت کا انکار کرے، حضور کی شانوں کا انکار کرے اور امت کے نوجوانوں کو اس طرف لگانے کی کوشش کرے، تو اللہ فرماتے ہیں گمراہوں کی باتیں سن کے میرے قرآن میں شک نہیں کرنا، ان کی باتیں سن کے میرے قرآن میں شک نہیں کرنا۔ ہم نے تو سارا قرآن الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک مصطفیٰ کی شان و عظمت اور حضور کی نام پر نازل فرمایا۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پھر اس طرف لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم سنتے نہیں ہیں، ہم سنتے سبحان اللہ بولو، ہم سنتے نہیں ہیں۔ تو حضور کی ختم نبوت کل جنگیں جو میرے اور آپ کے آقا مولا کے زمانے میں لڑی گئی وہ کتنی تھی جی؟ 74 جنگیں، جن میں 27 غزوات۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور بنفس نفیس تلوار لے کے میدان عمل میں اترے، خود جنگ میں شریک کو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اور باقی جو 47 سرایا تھے جن پہ حضور نے اپنے غلاموں سے صحابہ کرام کو بھیجا تھا، یہ کل جنگیں میرے اور آپ کے آقا مولا کی ظاہری حیات میں 74 لڑی گئی، اور ان 74 جنگوں میں جو کل صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد ہے 259۔ کتنی ہے؟ 200 سارے بولو 259، ایک کم 60، 259۔ اور جو ایک جنگ صدیق اکبر نے یمامہ کے مقام پہ مسیلمہ قذاب کے خلاف حضور کی ختم نبوت کے لیے لڑی، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید۔ کتنے؟ 74 جنگوں میں 259، اور ایک جنگ میں 1200 صحابہ، اور 700 حفاظ کرام بھی تھے اس میں، اور حضرت سالم جیسے وہ قاری بھی تھے جن کا قرآن سن کے میرے رب کے آقا مولا فرماتے تھے یا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے میری امت نے سالم جیسا قاری پیدا فرمایا۔ ابو دجانہ جیسے شیر بھی جنگ میں شہید ہوئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ختم نبوت کا معاملہ کتنا حساس ہے، جس میں صدیق اکبر نے پوری سلطنت داؤ پہ لگا لی، تو کہا بدری ہو یا غیر بدری سارے جو وہ یمامہ کے مقام پہ چلے، چونکہ معاملہ حضور کی ختم نبوت ہے۔ آج تو خلط ملت ہو رہا ہے، جس کو آپ خلط مبس کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی دیکھو جی حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، جو اقلیتوں کے حقوق کی بات، یا اقلیتوں کے حقوق اور ہیں۔ کوئی عیسائی یہاں پہ رہے، کوئی یہودی یہاں پہ رہے پاکستان میں اور رہے، لیکن حضور کی ختم نبوت کو تو نہ چھیڑے۔ ہم ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کے حقوق کے کون جو ہو ان کے حقوق کو غصب کرتا ہے، لیکن ان کی آڑ میں مصطفیٰ کی عزت اور ناموس اور حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ میں نے صرف 2-3 جو کردار حضور کے صحابہ کے، میں آخنا میرے کو بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، تسی آخنے ہو کہ تسے کو بڑا عاشق رسول ہے۔ ہر بندہ سینہ تان کے کہتا ہے کہ میں بڑا عاشق رسول ہوں۔ میں نے حضور کے غلاموں کے کردار آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور پھر میں نے اور آپ نے اپنے اپنے گریبان میں جا کے دیکھنا ہے کہ آیا صرف ہم زبان کے حد تک عاشق رسول ہیں، یا ہماری زندگیوں میں وہ کردار بھی موجود ہے جو حضور کے غلاموں کا کردار تھا، جو صدیق اکبر کا کردار تھا، جو فاروق اعظم کا کردار تھا، جو عثمان غنی کا کردار تھا، جو حیدر کرار کا کردار تھا، جو حضور کے غلاموں کا کردار تھا۔ جب مسلمان امام الانبیاء علیہ السلام کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور خط میرے اور آپ کے آقا مولا کو لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مسیلمہ قذاب نے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، خط میرے اور آپ کے آقا مولا کو لکھا۔ خط میں لکھتے آدھے والا آدھے عرب کے مالکہ بن جائے، آدھے عرب کی ملکیت مجھے عطا فرما دیں، یا آپ لکھ کے دے جائیں آپ کے دنیا کے جانے کے بعد نبوت میرے پاس ہوگی، نبی میں ہوگا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس جب مسیلمہ کا خط پہنچا، میرے اور آپ کے آقا مولا نے خط دیکھا، میرے پاک نبی کو جلال آ گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اسی خط کی دوسری جانب جواب لکھا، فرمایا تو قذاب ہے۔ میرے پاک نبی نے لکھا تو جھوٹا ہے، قذاب ہے، اور میرے رب نے مجھے آدھی کمالی بنا کے نہیں بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا میرے پاک اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجے، قیامت تک کے لیے نبوت بھی میری، قیامت تک کے لیے رسالت بھی میری۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا کے محفوظ فرمایا، تو قذاب ہے، جھوٹا ہے۔ میرے پاک نبی نے جواب لکھ کے اپنے غلاموں کو فرمایا، کون ہے میرا غلام جو میرا
والا خط لے کے مسلمہ کے دربار میں جائے گا. پاک نبی کے غلام تشریف فرما حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابی بن زید انصاری آپ پیچھے بیٹھے کھجور کھا رہے. کھجور کھاتے کھاتے اٹھ کھڑے ہوئے عرض کی لبیک سبحان اللہ عرض کی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. اس کام کے لیے آپ کا غلام حاضر ہے. کھجور کھاتے کھاتے جب بولے آپ کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے نکلے. پاس بیٹھے ایک صحابی کے چہرے پہ پڑے. صحابی نے کہا بھی تجھے بڑی جلدی ہے ذرا کھجور پہلے کھا لیتے پھر حضور کی بارگاہ میں اٹھ کے جواب دیتے. حضرت ابی بن زید انصاری کا جواب سنا. فرمایا او میرے ساتھی اگر کھجور کھاتے کھاتے دیر ہو جاتی یہ کام کسی اور کے حصے میں آ جاتا پھر ابی بن زید انصاری کیا کرتا. یہ جذبہ میرے اور آپ کے غلاموں کا میرے اور آپ کے آقا مولا کے غلاموں کا صحابہ کرام کا یہ جذبہ جہاد ہے. مصطفیٰ پہ قربان ہونے کا یہ جذبہ ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں نے صحابہ نے فرمایا ابی بن زید انصاری تو جانتا نہیں ہے مسلم بڑا ظالم ہے وہ تو تجھے مار دے گا تجھے شہید کر دے گا. ایک روایت میں آپ کے 9 چھوٹے چھوٹے بچے ایک روایت میں آپ کے 11 چھوٹے چھوٹے بچے مشورہ دینے لگے تجھے مار دیا جائے گا تمہارے بچوں کا کیا ہوگا. نبی کے غلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے. پھر بچے بھی مصطفیٰ کی عزت پہ قربان ہے. پھر مال بھی حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہے. پھر ہماری گردنیں بھی مصطفیٰ کی عزت پہ قربان ہونے کے لیے ہمارا تیار ہے. میرے پاک نبی نے اپنے غلام کو نیزہ بھی عطا فرمایا اپنے غلام کو گھوڑا بھی عطا فرمایا. آج حضرت ابی بن زید انصاری پاک نبی کا نیزہ لے کے پاک نبی کے گھوڑے پہ سوار ہو کے مسلمہ کے دربار کی طرف جا رہے. دربار کے اندر داخل ہوئے. داخل ہوتے ہی میرے پاک نبی کے غلام نے نیزہ اس کے جناب دربار میں گاڑا. مسلمہ پوچھنے لگا کون ہے؟ حضرت ابی بن زید انصاری نے جواب دیا ذرا چہرہ تو دیکھنا. چہرہ دیکھ کے تجھے پتہ نہیں چلا چہرہ دیکھ میں تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں. مسلمہ کہنے لگا کس لیے آئے؟ آپ نے حضور علیہ السلام کا خط مبارک دے دیا جواب دے دیا. مسلمہ نے دربار میں اپنی کرسی کے پاس کھڑے ایک جناب والا مقرر کردہ غلام کو کہا خط پڑھ کے سنا دیا جائے. غلام مسلمہ کے دربار میں خط کا جواب پڑھنے لگا. مسلمہ نے سوچا خط کا جواب مثبت آیا ہوگا. میرے پاک نبی نے لکھا تھا قصاب جھوٹا ہے بلند آواز سے پڑھا گیا قصاب اور جھوٹا کہا گیا. مسلمہ غصے سے لال پیلا ہو گیا کھڑا ہو گیا کہنے لگا یہ تو تیرے نبی کا خیال ہے. اے ابی تم بتا تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تیرے نبی کا خیال ہے اب تو بتانا تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے پاک نبی کے غلام نے جواب دیا مسلمہ وہ میرے آقا ہے میں ان کا غلام ہوں. غلاموں کے خیال نہیں ہوتے میرا بھی وہی خیال جو میرے آقا مولا کا خیال ہے. میرا بھی وہی خیال جو میرے آقا مولا کا خیال ہے. میرا بھی وہی خیال جو میرے نبی کا خیال ہے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا. سارے پڑھو جس کا ایمان اور عقیدہ ہے. ہم نے مصطفیٰ کے خلاف کسی پیغمبر کی بات نہیں سننی کسی حضور کے جناب والا غدار کی بات نہیں سننی. ہمارے نزدیک کوئی بات جو رسول اللہ کہہ کے گئے جو ہمارے آقا مولا فرما کے گئے ہم سارے پڑھو نا کسے اور دا بیان لگدا ہی نہیں کسے اور دا انصاری کا مسلمہ کہنے لگا تو جانتے تمہارے جواب کا نتیجہ کیا ہوگا تجھے مار دیا جائے گا. ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ تو صحیح نا میرے سپاہی تلواریں لے کے کھڑے. حضرت ابی بن زید انصاری نے فرمایا آؤ مسلمہ جب میں مصطفیٰ کے دربار
دربار سے نکلا تھا میرے 9 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میرے 11 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں نے ان کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا، تمہارے کتوں کی طرف مڑ کے کیوں دیکھوں گا؟ سبحان اللہ، ان کی طرف مڑ کے کیوں دیکھوں گا؟ ان لگا جانتے کیا گا؟ فرمایا جانتا ہوں کیا کر لے گا؟ جان لے گا نا، اپنے قدر مصطفیٰ کی عزت کے لیے قربان ہونے کے لیے رکھی ہے۔ حضرت ابی بن زید انصاری کو لٹا لیا گیا، مسلمہ نے کہا پہلے اس کے پاؤں کاٹے جائیں۔ حضرت ابی بن زید انصاری کے یہ جملہ سننا بڑی آسان بات، زبان سے کہنا بڑا آسان ہے۔ آج ہمارے جسم میں سوئی بھی چم جائے ہم جناب والا کہنے کے لیے تیار، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں، میں تو ویسے جناب والا کرنے میں گیا تھا۔ آج اگر ہمارے خلاف FIR کاٹ دی جائے حضور کی عزت اور ناموس کے لیے، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا تعلق نہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کا کردار، ہم بھی کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم صدیق کے بھی ماننے والے، ہم عمر کے بھی ماننے والے، ہم عثمان کے بھی ماننے والے، ہم جناب والا حضرت بلال کے بھی ماننے والے، ہم حضرت ابی بن زید انصاری کے بھی ماننے والے، صرف زبان کے تک کہنا اور میدان عمل میں اتر کے جان کا نذرانہ پیش کرنا اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلے آپ کے پاؤں کاٹے گئے، پھر پوچھا گیا بتا کیا خیال ہے؟ فرمایا میں نے پہلے کا خیال وہی ہے جو میرے آقا مولا کا خیال ہے۔ پھر آپ کی ٹانگوں کو پنڈلیوں سے کاٹا گیا، پھر پوچھا گیا بتا کیا خیال ہے؟ فرمایا خیال وہی جو میرے آقا مولا کا خیال ہے۔ پھر آپ کی ٹانگوں کو کاٹا گیا، پھر پوچھا گیا بتا تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا خیال وہی جو میرے آقا مولا۔ گویا یوں کہہ رہے ہیں قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آپ کو ذوق ہو تو مجھے ایک اور شعر یاد آ، اور اس میں پیغام بھی ہے کہ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے۔ ہم نے جناب والا بڑے بڑے دیکھے، بڑے بڑے پیروں کو بھی دیکھا، مولویوں کو بھی دیکھا، جو ایران کے داروں کے لیے بدلتے دیکھا ہے، اپنے ایمان کو سودا کرتے دیکھا ہے۔ ہم نے جناب والا ان بڑے بڑی گدی کے سجادہ نشینوں کو بھی دیکھا ہے، جو یورپ اور فرانس کے ویزوں کے لیے، امریکہ کے ویزوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر جائیں، مصطفیٰ کی عزت و ناموس کے ساتھ غداری کرتے نظر آئے۔ ہم نے اپنے معاشرے کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو جناب والا بڑا عزت دار کہتے ہیں، کوئی سردار ہے تو کوئی راجے، کوئی چودھری ہے تو کوئی جٹ ہے، کوئی فلاں فلاں کہنے والا، اپنے آپ کو معاشرے کا بڑا بندہ کہنے والا، چل چموں کی خاطر اور آٹے کی تھیلی کی خاطر، چائے کی چاپ کی خاطر بھی ہم نے لوگوں کو بکتے دیکھا ہے۔ لیکن جو میرے نبی کا سچا غلام ہوتا ہے، ساری کائنات کی دولت ان کے قدموں میں لا کے رکھ دو، میری مصطفیٰ کی عزت و ناموس کا پہرے دار کوئی بدل نہیں سکتا۔ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، پر اسلام کی کشتی کالے کے سلطان نہ بدلا جائے گا۔ آج دعوے والا صدیق اکبر سے لے کے میرے بابا جی امام خادم حسین رضوی تک دیکھ لو، کوئی میرے نبی کا غلام کبھی بدلا نہیں ہے، صدیق اکبر بھی بدلے نہیں، عمر فاروق بھی بدلے نہیں، عثمان غنی بھی بدلے نہیں، حیدر کرار بھی، حسن قریبین جناب والا میدان کربلا میں بدر تنگے کے بھی بدلے نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے غلام غازی احمد شیمہ کو دیکھ لو، سر تن سے
بدلا نہیں, غازی علم الدین شہید کو دیکھ لو بدلا نہیں, غازی ممتاز قادری شہید کو دیکھ لو بدلا نہیں ہے. اور میرے سیدی مرشدی قبلہ امیر المجاہدین امام خادم حسین رضی کو دیکھ لو, اپنا سب کچھ قربان کروانے کی بھی بعد بھی اپنی نوکری بھی جناب والا اس کو بھی اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ٹھوکر مار دی, سب کچھ قربان کروانے کے بعد پھر بھی امام خادم حسین نے بدلے نہیں. اور ہم اگر آج زندہ باد ختم نبوت کا نعرہ میں لگاتا ہوں, جواب کسی بندے کا آخری چل گیا, بوڑھا بندہ بیٹھا ہے یا جوان بیٹھا ہے, کیونکہ یہ وہ نعرہ ہے جو بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے. پہلے بندے سے آخری بندے تک تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, من شب نبیا من شب نبیا من شب نبیا. ہم یہی کہتے ہیں جو امام الانبیاء علیہ السلام کی حقیقی غلام ہوتے, شام النورانی کو دیکھ لو, جب حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے قادیانی پیسوں کا بیگ پر کے میرے نورانی پیا کے سامنے رکھتے, کہتے ہیں جناب والا ہمارے ساتھ سودا کر لو, لیکن جناب والا مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکروں کو, کافر نہ کو, قادیانیوں کو عوام اقتدار میں جناب والا اس قانون میں کافر نہ کہا جائے, مسلمانوں کے آئین میں پاکستان کی آئین میں کافر نہ قرار دیا جائے. آپ نے فرمایا تم بڑے لیٹ آئے ہو, بریف کیس بھر کے لائے, آپ نے فرمایا بڑے لیٹ آئے ہو, میرا سودا پہلے ہو چکا ہے, میری تجارت پہلے ہو چکی ہے. بڑے حیران ہوئے, ہم سے بھی زیادہ پیسے آپ کو کس نے دیے؟ فرمایا آلان دیا, میرا ان پیسوں کی بات نہیں کر رہا, میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. اسلام کی کشتی کالے کے سلطان آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم کوئی اتابے والا اندھی تقلید کرنے والے نہیں ہیں. ہمارے امام سعد حسین رضوی آج بھی اپنے بابا جان کے نقش قدم پہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. حضور کی عزت و ناموس کی بات ہو, ختم نبوت کی چوکیداری کی بات ہو, یا بیت المقدس کی آزادی کی بات ہو, فلسطین میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنے کی بات ہو, یا پریس کانفرنس کرنے کی بات ہو, جہاد کا اعلان کرنے کی بات ہو, الحمدللہ ہمارا لیڈر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا. کیوں؟ کہ اسلام کی کشتی کالے کے سلطان نہ بدلا. اور آج ہم سارے عوام اقتدار میں بیٹھنے والے آج جو ہمارے پاکستان کے حکمران ہیں, جن کو جناب والا کرسی میں اس ملک کی وجہ سے جو ملک میں اور آپ کے آقا مولا کے نام پہ بنے, اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بننے والا ملک, جو اسلامی ملک ہے, ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود آج غزہ میں کیا ہو رہے ہیں, آج فلسطین میں کیا ہو رہے ہیں, آج ظلم و ستم کے پہاڑ جائے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے عوام اقتدار میں بیٹھنے والے حکمرانوں کو ٹس سے مچ نہیں ہے. اپنی جناب والا لڑیاں لڑ رہے ہیں, کوئی جناب والا اپنی کرسی کی لڑائی لڑ رہا ہے, کوئی جناب والا جیل میں بیٹھ کے اپنی لڑیاں لڑ رہے ہیں, لیکن حضور کی عزت و ناموس کے لیے آواز اٹھانا دور کی بات. میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے, غزہ میں ان مسلمانوں کے لیے اور فلسطین کے ان جناب والا مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے کوئی بندہ بھی کوئی بات نہیں کرتا, کوئی ایک چھوٹا سا جناب والا کوئی بیان بھی کسی نے جاری نہیں کیا. ہمارا حق تو یہ بنتا تھا, کہتے ہمارا ایٹم بھی مصطفیٰ کی غلاموں کے لیے حاضر ہے, فلسطین کی آزادی کے لیے حاضر ہے, بیت المقدس کی آزادی کے لیے حاضر ہے, ہماری ماں بہنوں کی عزت تار تار. ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے. تو اسلام امن کا درس دیتا ہے, کوئی اسلام امن کا درس تب نہیں دیتا جب بدر سج جائے, جب احد سج جائے, جب تبوک سج جائے. اسلام امن کا درس نہیں دیتا, اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. اسلام کس کا درس دیتا ہے بولیے؟ لیکن ہمارے عوام اقتدار میں بیٹھنے والے حکمران کے اندر غیرت ختم ہو گئی. 57 اسلامی ممالک کے اندر غیرت ختم ہو گئی. آج اگر غیرت ہوتی تو ایک صلاح الدین نہیں ہوگی, ایک میرے نبی کا غلام جاوے والا محمد بن قاسم جیسا کوئی غلام ہوتا. عوام اقتدار میں بیٹھنے والا میرے پاک
باقی کا کوئی غلام ہوتا، میرے پاک نبی کا شعر ہوتا، آج غزہ میں یہ ظلم و ستم نہ ہوتا، فلسطین میں یہ ظلم و ستم نہ ہوتا، لیکن ہم ان تمام ظالموں کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں اور لبرلز کو بھی پیغام دے رہے ہیں، اب تک تمہارا یہ ظلم چلے گا، بڑے بڑے فرعون شداد اور حمان جیسے آئے چلے گئے، جن کو اپنی طاقت میں بڑا ناز تھا، جن کو اپنی کرسی میں بڑا گھمنڈ تھا، جن کو اپنی حکومت میں بڑا ناز تھا، لیکن رہا وہ بھی نہیں، رہے تم بھی نہیں، چلے تم نے بھی جانا ہے، صبح قیامت تک اگر کوئی باقی رہے گا رسول اللہ کا نام باقی سر لاکھیں اٹھائے گا ظالم ہوگی نہ فتح ہرگز حاصل سر لاکھیں اٹھائے گا ظالم ہوگی نہ فتح ہرگز حاصل حق والے رہیں گے حق پہ صدا ایمان نہ بدلا جائے گا حق والا جو حق والے ہاتھ بلند کر کے جو حق والے ذرات اٹھا کے گئے حق والے رہیں گے حق پہ صدا ایمان نہ بدلا امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں حضرت ابی بن زید انصاری کی جب تلوار آپ کی گردن پہ پہنچی مسلمان کہنے لگا جب تلوار آپ کی گردن پہ پہنچی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے مسلمان کو دیکھ کے غصہ آ گیا کہنے لگا اب بھی مسکرا رہے ہو کیوں مسکرا رہے ہو میرے پاک نبی کے غلام کو جواب سنیے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں میرے رب نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی میں اس رب کا شکر ادا کر رہا ہوں انہوں نے پہلے میری گردن نہیں کاٹی پہلے میرے جسم کے ٹکڑے کیے مجھے تکلیف بھی ہوتی رہی میرے جسم کے ٹکڑے بھی ہوتے رہے میں مصطفیٰ کی عزت و ناموس پہ پہرا بھی دیتا رہا حضور کی ختم نبوت کے ترانے بھی گاتا رہا یہ حضور کے غلاموں کا کردار ہے اسی صرف نعرے لانے تک حضور کے غلام غلامی کے رسول میں موت بھی کروں غلامی کے رسول میں موت بھی کروں اسی حضور دے سچے ہونا سے آبادے منن والے حضور دی آل دے منن والے درود پاک پڑھ اللہ میں نے اور آپ نے اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا ہے کہ صرف ہم ناروں کے اندر حضور کے صحابہ کے ماننے والے ہیں یا دل کی گہرائیوں سے ماننے والے ہیں اگر میرے اور آپ کے اندر وہ کردار نہیں ہے ہم اگر چائے کے کپ پہ بک جاتے ہیں ہمیں حضور کی عزت اور ناموس کے لیے اگر کہیں کو ریلی نکالنی پڑے تو ہماری دکان بھی بازار میں بند نہ ہو ہمیں اپنے کاروبار بھی عزیز ہو ہمیں اپنے بچوں کی شادیاں بھی عزیز ہو ہمیں اپنا سب کچھ ہم سمجھتے ہوں لیکن حضور کی عزت اور ناموس کی بات آئی ختم نبوت کی بات آئی فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں نکلنے کی بات آئی اس وقت اسی بڑے چلے بن جانے بڑے ہی سادے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں تو اپنے کاروبار جس کے جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا اگر ہم غزہ میں نہیں جا سکتے تو ان کے حق میں آواز بلند کر سکتے ہیں کہ چوراہوں پہ لے کر کے ان کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے وہاں بھی آپ آواز بلند کر سکتے ہیں آپ اپنے عوامی اقتدار میں بیٹھنے والے جو حکمران ہیں ان پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کے لیے نکلیں ان کے حقوں کو بیان تو جاری کریں
ان کے لیے جو نکلے میدان عمل میں اس ایٹم بم کو کیا کرنا ہے رکھ، اس شاہین اور اس موری کو کیا کرنا ہے. یہ تو اس لیے بنائے گئے تھے کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، یہ اپنے جو مسلمان مظلوم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، ان کی عزتوں کے لیے، اور ان کو ہم نے رکھ کے کیا کرنا ہے. تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ ضرور قبر میں سوال کریں. تو حضور کے غلاموں کا کردار ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور حضور کا غلام بہت صحیح صدق کے دل سے حضور کی عزت اور ناموس پہ پیرا دے تو اللہ شانے کتنی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ بولیں گے. یمن میں اسود انسی تھا اور اس نے نبوت کو جھوٹا دعویٰ کیا، نبوت کو جھوٹا دعویٰ کیا، لوگوں نے اس کا انکار کیا. حضرت ابو مسلم غلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس صحابی نہیں تھے، تابعی تھے. کیا تھے بولیے؟ تابعی تھے. انہوں نے انکار کیا، اسود انسی کا انکار کیا کہ تو جھوٹا کذاب ہے. اللہ نے ختم نبوت کا تاج ہمارے آقا مولا کے سر پہ سجا کے مبعوث فرمایا. صبح قیامت تک کسی نبی نے آنا نہیں ہے، کوئی آ سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیے. حضرت ابو مسلم غلانی نے اس کا انکار کیا، دربار میں بلا لیا گیا اور بلا کے پوچھا گیا. اب سوال کرنے والا سوال کیا کرتا ہے؟ اسود انسی کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے تشہد انی رسول اللہ، کیا تو کوئی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضور کے غلام کا کردار بھی دیکھیے، انداز بھی دیکھیے. ہم نے بھی وہی انداز اپنایا ہے. جب مصطفیٰ کی عزت کے خلاف کوئی بات حضور کی شان و عظمت کے بارے میں بکواس کرے تو نبی کے غلاموں کا طریقہ وتی رہی ہونا چاہیے کہ تم نے کیا بکواس کی میں نے سنائی نہیں ہے. حضور کے خلاف بات ہو، دکان بند، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو کوئی دیتے میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم غلانی نے فرمایا تو کیا بکواس کرتا ہے میں نے سنائی نہیں ہے. ایک بار بھی یہ سوال کیا، آپ نے یہ جواب دیا. دوسری بار سوال میں یہ جواب، تیسری بار سوال آپ نے فرمایا میں نے پہلے کہا سنائی نہیں ہے. چوتھی بار سوال بدل گیا، کہتا تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ حضور کے غلام نے کہا ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں. محمد اللہ کے صرف نبی رسول ہی نہیں ہے، محمد اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے. حضور کے بارے میں سوال کیا، فرمایا گواہی دیتا ہوں. پھر اپنے متعلق سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتے میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر نبی کے غلام نے فرمایا میں نے پہلے کہا میں نے تمہاری بکواس سنی نہیں ہے، میں نے تمہاری بات سنی نہیں ہے. اس نے کہا عجیب بات ہے، مصطفیٰ کے بارے میں پوچھو سن لیتا ہے، اپنے بارے میں پوچھو کہتا ہے سنائی نہیں ہے. میرے نبی کے غلام نے کردار بھی دے دیا. حضور کی عظمت کے خلاف کوئی بات کرے، میرے نبی کی شانوں کے خلاف کوئی بات کرے، کوئی جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کان بند کر دینے چاہیے کہ ہم نے تمہاری بکواس سنی نہیں ہے، ہم نے تمہاری بکواس